بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. میری طرف سے آپ کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. آج میرے مہمان ہیں جناب جنید قریشی صاحب. کچھ میری مصروفیت تھی جس کی وجہ سے کل ان کا پروگرام نہیں ہو سکا، تو آج بھی میں ابھی پہنچا ہوں اور اسٹیٹ وے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں جنید قریشی صاحب سے. جنید قریشی صاحب، سوری فار دی انکنوینئنس، ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو. اچھا جناب، بات یہ کرنی تھی کہ پچھلے جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں اس پر کافی اچھی جو ہے نا رسپانس آ رہی ہے، کمنٹس بھی آ رہے ہیں، کرٹیسزم بھی آ رہی ہے، وچ از گڈ آئی تھنک. اگر لوگ فاؤل لینگویج یوز کریں یا کچھ بھی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ہٹ دی نیل آن اٹس ہیڈ، یعنی کسی نے کسی جگہ پر ہم نے ٹارگٹ پر ہٹ کیا ہے، تو اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں کہتے، کسی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نے وہ جو بات کہی ہے وہ غلط ہے، وہ صرف گالیاں دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے نو کہ جو ہم نے کہا ہے وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کل یہ بات لاسٹ ٹائم کہاں چھوڑی تھی. لیکن ایک سوال میرے پاس آیا ہے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حریت کا ذکر کیا، حریت کی لیڈرشپ کا ذکر کیا، جو خامیاں تھیں ان کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ لیکن جن لوگوں نے یہ ملیٹنسی شروع کی تھی جموں کشمیر میں، یعنی یاسین ملک صاحب، یاسین ملک صاحب اور ان کے جو دوسرے رفقا تھے، یعنی آجی گروپ جس کو کہا جاتا ہے، تو ان میں ایک تو شفاق وانی صاحب شہید ہو گئے. یاسین صاحب جو ہیں جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کے ہاتھ میں بندوق تھی، ہی واز اے ملیٹنٹ لیڈر. لیکن جب وہ رہا ہوتے ہیں تو وہ نہ ان کا ہاتھ میں بندوق تھی، ظاہر ہے کہ جیل میں تو بندوق نہیں ہوتی، لیکن نہ ہی ان کے پاس ملیٹنسی تھی اور نہ ہی ان میں وہ جذبہ تھا، یعنی بندوق چلانے والا اور بندوق کے ذریعے آزادی حاصل کرنے والا. تو جو حریت کانفرنس بنی تھی یہ ان کی عدم موجودگی میں بنی تھی. تو جب وہ باہر آئے تو کیا صورتحال تھی، وہ ایسی تبدیلی کیوں آئی؟ اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ فون کو سائلنٹ پہ رکھ لیں. یار سائلنٹ پر رکھ دیتا ہوں. اس میں جہاں پر مجھے پہنچنا تھا وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں، تو میں تو کسی دوسرے کام میں لگ گیا ہوں. اینی وے آپ بات جاری رکھیں. چلے شکریہ. نہیں، پہلے تو آپ کا سوال جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم اس بات پہ پہنچے تھے، حریت کا مین کردار تھا جے کے ایل ایف کا. ہم نے شروع میں بھی بات کی. اس وقت یہ ہے کہ اس پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا میں نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے شبیر شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی الیکشن میں حصہ لینے کی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جتنے بھی یہ بعد میں جو حریت کے لیڈر بنے یا مطلب سو کالڈ تحریک کے جو لیڈر بنے، یہ سارے ہندوستان کی جیلوں میں تھے، کیونکہ ان کی سب کی، میں نے جیسے کہا کہ ان کا سب کا یہ سب ملوث تھے بندوق اٹھانے میں. اور اگر خود سے بندوق نہیں اٹھاتے تھے تو پارٹیز کے ہیڈ تھے، تنظیموں کے ہیڈ تھے، اور اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی. میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ کس کس پولیٹیکل پارٹی کی کون کون سی ملیٹنٹ جماعت تھی. تو اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جے کے ایل ایف مطلب ون آف دا بگیسٹ تھی. اب دیکھیں، جب یہ سارے لوگ ہندوستان کی جیل میں ہیں تو یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہیں. یہ لوگ انڈر گراؤنڈ بھی نہیں ہیں، یہ کہیں چھپے بھی نہیں ہیں، یہ آزاد کشمیر یا پاکستان میں بھی نہیں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی اپنی جیل میں بیٹھے ہیں. تو آپ کی جب مرضی ہے آپ جا کے مل سکتے ہیں. تو بات یہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان کوشش کر رہا تھا ان لوگوں کو کسی طریقے سے مین سٹریم میں لانے کی. اور جس طرح میں نے پچھلی دفعہ شبیر شاہ صاحب پہ بات کی کہ ان کے مین تو ان کا مطلب جو ان کی ایک پوزیشن بن رہی تھی کہ یہ شاید کچھ کر لیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ جو کشمیری لوگ تھے وہ اس لیے ان کا اتنا ویلکم کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ شبیر شاہ صاحب جو ہے مطلب نئے شیخ عبداللہ تھے. ان ایسنس بات یہ تھی کہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے تنگ آگے تھے خون خرابے سے، لڑائی جھگڑے سے، اور ان کو یہ دل و دل میں پتا تھا کہ شاہ صاحب نے دلی کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے. لیکن ان کا یہ انٹرسٹ تھا، وہ یہ کہتے تھے چلیں یہی ہمیں امن دلا دے، یہی ہمیں کہیں پہنچا دے.
تو جس طرح آپ نے جے کے ایل ایف کی بات کی، یہ بات صحیح ہے کہ یاسین صاحب جو ہے وہ اصل میں گرفتار ہوئے تھے 1990 میں، میرے خیال میں 1990 اگست میں گرفتار ہوئے تھے. پچھلی دفعہ ہم نے حریت کی فنڈنگ کی بات کی، اور اس میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور میں جو سب سے بڑا حوالہ کنگ پنگ ہے کشمیر میں، جس پہ کیس بھی چل رہا ہے، جس کو سب سے پہلے انہوں نے پکڑا، وہ ظہور وٹالی ہے. یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. یاسین صاحب 1990 میں ظہور وٹالی کے گھر سے اریسٹ ہوئے ہیں. اگست 1990 میں ان کے گھر سے اریسٹ ہوئے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا ظہور وٹالی ڈی آئی جی کا بھائی بھی تھا جو ریٹائر ہو گئے تھے 90s میں. آج ان پہ سب سے زیادہ منی لانڈرنگ اور ٹیرورسٹ فنڈنگ کا کیس، ہی از دا مین کیریکٹر ان ٹیرورسٹ فنڈنگ. تو یاسین صاحب انہی کے گھر سے اریسٹ ہوئے تھے 1990 میں. وہاں پر کیا کر رہے تھے، کیوں گئے تھے وہاں پر؟ فنڈنگ کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا یا سیف ہاؤس تھا؟ وہاں تھے، اب کیا کرنے گئے تھے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. بٹ اریسٹ وہاں سے ہوئے تھے. تو آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے خیال میں بہتوں نے لکھا ہے، اور مطلب دا موسٹ اتھارٹیرین سورس اگر کہیں تو مطلب یہ ظاہر سی بات ہے یہ ہندوستانی ہی لکھیں گے کیونکہ ان کے جیل میں تھے، وہی بات کر رہے تھے. بعد میں اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. غالباً مجھے لگتا ہے میں نے جہاں تک اگر کوئی مطلب کتاب کا حوالہ دینا ہی ہے تو ایس دولت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دا واجپئی ایئرس، اس میں لکھا ہے کہ کس طرح یہ سب سے ریچ آؤٹ کر رہے تھے اور بعد میں پھر باری باری ان کو آہستہ آہستہ چھوڑا گیا، ایک پولیٹیکل سپیس دی گئی. مین ایشو یہ تھا ہندوستان کا. ایک چیز ضرور ہے، دیکھیں یہ شیخ عبداللہ کے دور سے بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، اور یہ ملیٹنسی میں بھی رہی، یہ پھر حریت کے ساتھ بھی رہی. ہندوستان کا ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ ایک رویہ یہ رہا ہے کہ وہ چاہتا تھا کشمیریوں کو آہستہ آہستہ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ بات چیت سے ہو، چاہے وہ جیل کی دھمکی سے ہو، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کی کوئی انسینٹیو سے ہو، لیکن کشمیر کو مین سٹریم کرنا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کسی نے ملیٹنسی کی ہے، بھارتی فوجیوں کو مارا یا پولیس والوں کو مارا یا ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، جو کچھ بھی کیا، تو ایئر فورس کو مارا یا جس کو بھی مارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ملیٹنسی کے ذریعے جو لوگ مارے گئے یا ان کو ایک ایسے یعنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. they just wanted to normalize کر رہے تھے اور ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے تھے. تو اس کے in other words forgiven all the past sins inverted commas. ہاں، نظر انداز اس سینس میں کر رہے تھے کہ بھئی اگر ان چیزوں کو چھوڑا جائے اور ان کو مین سٹریم کیا جائے اور یہ پھر سے واپس آ جائیں، کوئی پولیٹیکل سٹرگل کریں، کوئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن کا حصہ بنیں تو چلیں دیکھے گا. ایسا نہیں ہے، لیگلی تو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں نا. دیکھیں یاسین صاحب پہ ایئر فورس کے لوگوں کو مارنے کا الزام ہے اور اس وقت بھی وہ اسی الزام کے تحت اریسٹ ہوئے تھے، اور پھر جب چھوڑے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کیس خارج ہو گئے، وہ بیل پہ چھوڑے گئے، ان ایسنس انٹرم بیل پہ چھوڑے گئے ہیں، اور وہ کیس تب سے چل رہا ہے. آج بھی جو وہ جیل میں ہے، آج بھی اسی کیس کے تحت جیل میں ہے. اس میں پھر انہوں نے شاید مزید کچھ کیسز لائے ہیں مطلب ٹیرر فنڈنگ کے یا منی لانڈرنگ کے، بٹ بیسک کیس وہی ہے. وہ جو ایئر فورس والوں کو مارنے، ایئر فورس جو انہوں نے ایئر فورس پہ جو گولیاں چلائی تھی. اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر ایک اپنے طریقے سے اپنی جگہ پر تو بات کر رہے تھے. جب یاسین صاحب پھر میرے خیال میں مئی میں نکلتے ہیں، شاید 94 میں سم تھنگ لائک دیٹ نکلتے ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر عام سٹرگل کو ڈیناؤنس کر دیتے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس کی ایک وجوہات یہ تھی کہ ایچ ایم اسٹیبلش ہو گئی تھی، جے کے ایل ایف کے پیسے، ایمونیشن، گن اور سپورٹ آئی ایس آئی نے بند کر دیا تھا. دوسرا یہ تھا کہ یاسین صاحب کی جو جے کے ایل ایف تھی اس میں سے آدھے لوگ مارے گئے تھے، آدھے جیلوں میں تھے، اور جو ہیں
ان کی کوئی مطلب کوئی اسٹرکچر نہیں تھا ایک عام اسٹرگل کرنے کا. اور تیسری بات جو ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے یا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سب, یہ نہیں صرف یاسین صاحب کو, شاہ صاحب کو, لون صاحب کو, ہر ایک سے ریچ آؤٹ کیا اور ان سے بات کی اور ان کو پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ وائلنٹ مینز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کریں, آپ پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں حصہ لیں اور اس پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لیں اور چلیں اس کو پھر ہم حل کرتے. اسی بات پہ ہی تو نرسمہا راؤ صاحب نے کہا تھا نا کہ اسکائی از دا لمٹ. یہ ان ایسنس مطلب بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ فاروق عبداللہ صاحب کو ایک میسج تھی. یہ فاروق عبداللہ صاحب کو میسج نہیں تھی, یہ مینلی شبیر شاہ صاحب کو میسج تھی اور سیپریٹسٹ کو میسج تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ بات چیت کرو تو اسکائی از دا لمٹ. ہاں, اینی تھنگ لیس دین کمپلیٹ انڈیپینڈنس. مطلب ہم ہندوستان آپ کو چھوڑ نہیں سکتا, لیکن آپ کی اندرونی اٹانومی, آپ کی اندرونی فریڈم, اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اسکائی از دا لمٹ. اچھا, یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ خواہ یاسین صاحب ہوں یا شبیر شاہ صاحب ہوں یا دوسرے جو اس وقت لیڈر تھے, تو یعنی ظاہر ہے کہ خواہ آزاد کشمیر کے لیڈر ہوں یا گلگت بلتستان کے لیڈر ہوں, تو انہوں نے جب بات چیت کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ یا انڈین لوگوں سے بات کرنی ہے یا پاکستانی لیڈروں سے یا ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بات کرنی ہے. تو اس میں تو کوئی خامی نہیں ہے نا بھائی. ظاہر ہے کہ اگر یاسین صاحب نے شاید یہ بھی سوچا ہو کہ بندوق کا جو مسئلہ وہ اب ٹھیک نہیں ہے اور ہماری کسی کا کمزوری بھی آ گئی وہ اپنی جگہ, لیکن انہوں نے ریئلائز ہو گیا کہ کر لیا ہوگا کہ لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی یہ ہے کہ دے وانٹ, چاہتے ہیں کہ تھوڑی اسٹیبلٹی آئے اور مار داڑ بند ہو. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کمزوری جو ان کی تھی ایچ ایم والوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ سوچ رہے ہوں, جینوئنلی سوچ رہے ہوں کہ بندوق کے ذریعے آزادی نہیں ملے گی, اور پھر بات چیت کرنے میں عرضی کیا ہے. دیکھیں جب جینون ہو یا نہ ہو اس میں کوئی, اس میں تو الگ, لیکن اس وقت کی سچویشن یہ بتاتی ہے کہ پہلے تو مطلب یا تو آپ کے پاس ایک پوری آرمی ہو, بندوق ہو, ایمونیشن ہو, لوگ ہوں, اور پھر آپ کہہ دیں جی میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے بھی بند ہو گئے ہوں, آپ کی بندوق بھی بند ہو گئی ہو, ایمونیشن بھی بند ہو گئی ہو, آدھے لوگ جیل میں ہوں, آدھے لوگ مر گئے ہوں, اور اس کے بعد آپ کہیں جی میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, نیورتھلیس the crux of the matter is کہ چھوڑ دی. اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے تھے, گورنمنٹ سے بات کر رہے تھے, اس میں میرے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا امبیڈکر صاحب تھے کہ سبھاش چندر بوس تھے, لیکن وہ ایک دفعہ ان دونوں میں سے ایک تھے جنہوں نے گاندھی جی کو یہ کہا تھا کہ جی آپ روز جو ہے وائس رائے کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے, وہ کیا ہے, وہ ایک وائس رائے ہے, آپ تو ایک مہاتما ہے. تو گاندھی جی نے یہ جواب دیا تھا, اس نے کہا تھا میں روز صبح سے لے کے شام تک وائس رائے کی سیڑھیوں پہ بیک کا کٹورا لے کے کھڑا رہوں گا اگر میری قوم کو اس سے کوئی نجات, کوئی فائدہ ملے گا. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کس سے بات کرتے ہیں. اگر آپ اس سے قوم کو, اپنے لوگوں کو کچھ راحت دے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کشمیر کے مسئلے میں انڈیا یا پاکستان سے ہی بات کریں گے نا, مطلب کیا کہتے ہیں کہ برازیل یا جرمنی سے تو نہیں کریں گے. لیکن پھر یہ کیا بات ہوئی کہ دیکھیں اگر مثلا میں اس کے حق میں ہوں تو لوگ خواہ, چونکہ وی آر ڈیوائڈیڈ نا, یعنی ایل او سی بنی ہوئی ہے رستے میں, اور جہاں پر ہم ایل او سی ہماری نہیں ہے, آزاد کشمیر سو کال آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو, گلگت بلتستان کے لوگوں کو, آزاد کشمیر کے لوگوں کو, اور وادی اور جموں لداخ سب لوگوں کو, یعنی جہاں جہاں بھی بات چلتی ہے تو ہم ان کو بات کرنے کا حق ہونا چاہیے, ملنے کا حق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک خطے کے لوگ بات کریں تو وہ جائز ہے, دوسرے کریں تو وہ حرام ہے, ایک جگہ لال ہے دوسری جگہ حرام ہے, تو بات چیت تو کرنی پڑے گی نا. بات چیت کے بغیر یہ جو آپ بات چیت کا, میں اس پہ ابھی آؤں گا تھوڑی دیر میں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بات چیت کا حق ہندوستان اور پاکستان نے ہم سے کبھی نہیں چھینا, یہ ہم نے ایک دوسرے سے چھینا ہے. وہ کس طرح ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹی ہیں جب کوئی کسی بات چیت کے بات کرنے کے نتیجے میں کہیں پہنچ رہا تھا. اور اس کی میں آپ کو کچھ مثال دوں گا, جیسے کہ یاسین صاحب نے کسی بھی وجہ سے, ان کی بندوق بند ہوگی, ان کا پیسہ بند ہو گیا, ان کے لوگ جیلوں میں ہیں, ایچ ایم ان کے لوگ مارے, کسی بھی وجہ سے ہندوستان سے بات کر کے
ہندوستان کی حمایت لے کے, ان کا سپورٹ لے کے, نیور دلیس یاسین ملک صاحب نے بندوق کو ڈیناؤنس کیا. امان اللہ خان صاحب نے ان کو ایکسپیل کر دیا اور ایک بہت لمبا چوڑا 2 صفحوں کا لیٹر لکھ دیا کہ یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے. ان ریئیکشن یاسین صاحب نے امان اللہ خان صاحب کو ایکسپیل کر دیا اور انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ یہ تو ISI کا ایجنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی وجوہات رہی ہو, امان اللہ خان صاحب تو آزاد کشمیر میں بیٹھے تھے. اگر یاسین صاحب نے یہ سوچا کسی بھی پریشر کے انڈر, پیسے کی کمی کی وجہ, کسی بھی وجہ سے یہ سوچا کہ جی میں بندوق چھوڑنا چاہتا ہوں, وٹ ایور دی ریزن از, اس میں آپ اس کو تو کوئی بھی انسان کو ویلکم کرنا چاہیے نا, کہ اگر کوئی بندوق چھوڑ رہا ہے. اس میں بات یہ آتی ہے کہ جس سچویشن سے یاسین ملک صاحب گزر رہے تھے, یا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا, ایکسپیرینس کیا تھا, لوگوں کے جو مسائل دیکھے تھے, وہ شاید امان اللہ خان چاندنی چوک یا راولپنڈی میں بیٹھ کر اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے تھے. اور دونوں چیئر میں تو ظاہر ہے کہ ایک ہی ہوتا جماعت. دیکھیں جی, یہ بھی آپ کی بات, ویژولائز وہ سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن ان کا جو کچن ہے اور ان کی جیب ہے وہ بند ہو جاتی ہے اگر وہ یہ مان لیتے. ان کا ایک اسپیسیفک ٹاسک تھا کشمیر میں لوگوں کو مروانا اور ISI کی بندوق بھیجنا, بچوں کو لانا, ٹریننگ دینا, ہفتے کے بعد واپس بھیجنا تاکہ وہ قتل ہو جائیں, تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. پتا ان کو سب کچھ تھا. یہ آپ مطلب دیکھیں, آپ وہ مرید نہ بنے, ٹھیک ہے. امان اللہ خان صاحب جو ہے ان کو سب کچھ پتا تھا. یہ امان اللہ خان صاحب, اور I will not stop, مطلب میں اب کسی کو کیا کہوں, وہ چلے گئے, but I consider Aman Allah Khan in the most clinical term of everything, he's a mass murderer. That is what he is. نہیں دیکھیں, بات یہ آتی ہے کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ ان کو ویژولائز نہیں کر سکے ہوں گے کیونکہ امان اللہ خان یاسین ملک کی طرح انڈین جیل میں نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ ڈائریکٹ ان کا کانٹیکٹ نہیں تھا. وہ سفرنگ پیپل آف ویلی آف کشمیر, جو لوگ سفر کر رہے تھے, جن کی شہداء کی بیویوں سے, بچوں سے وہ نہیں مل سکتے تھے. اس طریقے سے دی سفرنگ اینڈ آف دی پیپل جو ٹروما سے گزر رہے تھے, اس کو امان اللہ خان راولپنڈی میں بیٹھ کر اس کو احساس نہیں کر سکتے تھے پوری طریقے سے. کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا یہ تھا. کیوں نہیں کر سکتے تھے بھائی چارے کہ ایک آدمی سامنے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, دوسرا جو ہے دور بیٹھا. تو وہ جو بندوقیں بھیج رہے تھے تو وہاں پر وہ ان بندوقوں کے چاول اور آٹا اور یہ آلو لگا رہے تھے. بندوقوں سے کیا ہوتا ہے جب بندوقیں کہیں بھیجی جاتی ہیں 4 دن کی ٹریننگ دے کے نوجوان لڑکوں کو, اس سے کیا ہوتا ہے, مطلب اس سے شادیاں ہوتی ہیں, اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں, یا اس سے لوگ بیوہ ہوتے ہیں اور بچے یتیم ہوتے ہیں. آپ تو ایسے کہہ رہے جیسے امان اللہ خان صاحب دوسری کلاس کے بچے تھے جن کو پتا نہیں تھا اس بندوق کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. نہیں, اثرات کا شاید اندازہ ہوگا, لیکن جس طریقے سے وہاں پر سفرنگ ہوئی ہے شاید اس کو, میرا اپنی اوپینین ہے, آپ ڈیفر کر سکتے ہیں. میں یعنی یاسین ملک کو اس لیے ایسے مارجن دے رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے ویژولائز کیا یا دیکھا, ایکسپیرینس کیا, وہ شاید جو آدمی اس سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا LOC کے مظفر آباد میں یا راولپنڈی میں, وہ شاید اس کو پوری طریقے سے اس کا احساس نہیں کر سکتا تھا. اور شاید اسی سفرنگ کی وجہ سے یا اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے یاسین ملک صاحب نے سیز فائر کا اعلان کیا. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف آ گئے پارٹی کے اندر, اور پھر جو ہے نا دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپیل کر دیا اور الزام تراشی لگی. لیکن یہ بھی لیڈر چنا تھا پھر آپ لوگوں نے سلمان لیڈر چنا تھا JKLF کا, جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بندوق سے یتیم بھی ہوتے ہیں, بیوہ بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ بندوق بھیجیں گے تو کشمیر میں خوشحالی آئے گی, ہسپتال بنیں گے, نوکریاں آئیں گی, سڑکیں بنیں گی. کیا کہہ سکتے ہیں, کسی کی وزڈم پہ تو میں لڑائی نہیں کر سکتا ہوں نا. اچھا یار, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ پروگرام خالی JKLF کرو. میں نے اصل میں یہ پوچھا تھا کہ میں آگے چلتا ہوں, چھوڑیں. سوال میرا یہ تھا کہ یاسین صاحب باہر آئے اور انہوں نے ڈینونس کر دیا ملیٹنسی کو, اور انہوں نے بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ کشمیری گاندھی بنے ہیں اور انہوں نے پیسفل سٹرگل شروع کیا ہے. تو حریت کانفرنس نے اس کو کیسے دیکھا؟ دیکھیے, حریت کانفرنس کا اس لیے میں یہاں آ رہا ہوں کہ اس دوران بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. جیسے کہ میں نے دیکھا کہ 1995 میں, صرف 1995 میں 620 کشمیری نوجوان انٹر گروپ فائٹنگ میں مارے گئے ہیں, آپس میں لڑ کر. آپس میں 620, صرف 95 میں. 95 میں 600. اچھا, 620 کشمیری یوتھ انٹر گروپ فائٹنگ میں مارے گئے ہیں. اب اس دوران بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ ہندوستان اور پاکستان نے نہ ہی ہمیں کبھی روکا ہے ان سے بات کرنے کے لیے, اور نہ ہی کبھی آپس میں بات کرنے سے روکا ہے, یہ ہم نے ایک دوسرے کو روکا ہے.
کیوں روکا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اس دوران بہت سی چیزیں ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ لشکر جو ہے لشکر طیبہ 1993 سے آہستہ آہستہ کشمیر میں داخل ہونا سٹارٹ ہوتا ہے ان کا. یہ بھی کوئی کشمیری آرگنائزیشن ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کی آرگنائزیشن ہے. حافظ سعید صاحب اس کو چلاتے ہیں. حافظ سعید صاحب ایک پاکستانی پنجابی ہیں اور ان کی یہ آرگنائزیشن ہے. یہ آرگنائزیشن مرید میں بیسڈ ہے پاکستان میں. اور یہ 1993 میں آہستہ آہستہ انٹروژنز کرتے ہیں کشمیر کے اندر. مین سینٹر سٹیج یہ لوگ تب لیتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد کی بات ہے، جب ان کی ایچ ایم سے لڑائی ہو جاتی ہے. جب ایچ ایم کے عبد المجید ڈار صاحب جو ہے ایک سیز فائر اناؤنس کرتے ہیں. اس کے بعد لشکر طیبہ وہ تنظیم ہے جس نے کشمیر میں فدائین حملے انٹروڈیوس کروائے، سوسائڈ اٹیکس. میں نے شاید مجھے میں ابھی سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو ذہن اس طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا. تبھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک ڈینیل مارکی ہے جس نے کتاب لکھی تھی نو ایگزٹ فرام پاکستان. کافی ڈیٹیل سے اس نے لکھی ہے. تو اس میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ سب سے جو سوفسٹیکیٹڈ گروپ تھا وہ لشکر طیبہ ہی تھا. وہ کہتے ہیں جس نے بڑے پرانی طریقے سے کر کے انہوں نے کہا کہ سنس اٹس فاؤنڈنگ ان 1990 لشکر طیبہ has been favored by the army and ISI as a group that brought terror to India, first inside in Kashmir then of course in India. نہیں، لشکر طیبہ اس وقت آئی. لشکر کے بعد پھر جیش بھی آتی ہے 2000 میں. جیش محمد became a much bigger and sophisticated organization. انہوں نے 2001 میں ہی جموں کشمیر اسمبلی پہ ایک سوسائڈ اٹیک کیا، اس کے بعد پھر ہندوستان کے پارلیمنٹ پہ کیا. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا 95 مڈل میں تو جے کے ایل ایف نے بندوق چھوڑ دی، ایچ ایم ان کو مار رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ لشکر طیبہ آ رہی تھی. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس وقت ہندوستان اس سے پہلے بھی 94 میں 95 میں 93 میں ان سارے لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ بھئی آپ لوگ الیکشن لڑو، آپ لوگ ڈیموکریٹک پروسیس میں آ جاؤ، اگین with the promise of the prime minister کہ sky is the limit. اب کیوں یہ الیکشن جو ہے جو 96 میں ہوئے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پہ ملیٹنسی کی کمر توڑی. اس کی دو تین وجوہات ہیں. پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ لشکر آ گئی تھی. دوسری ایک اور وجوہات یہ ہے کہ لوگ تنگ آ گئے تھے، لوگ تھک گئے. یہاں پر ایک مجھے سوال کرنے دیں بھائی، لشکر طیبہ بھی اور جیش محمد بھی دونوں پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، پاکستانی آرگنائزیشنز کو لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ابھی جو لوکل ملیٹنٹ سے انہوں نے ایک لحاظ سے سوچا بھی اب انف از انف، کوئی ایسی بات تو نہیں جی؟ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں لشکر اور جیش پاکستانی آرگنائزیشن تھی تو ایچ ایم اور جے کے ایل ایف کون سی رشین تھی؟ وہ بھی تو پاکستانی. ان کے آدمی کو کشمیری تھے نا، کشمیری تھے. بندوق کون دیتا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو ظاہر ہے وہ تو پاکستانی دیتے تھے نا. یعنی بات اس میں یہ ہے کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایتھنکلی بھی پاکستانی تھی. یہ ایتھنکلی بھی پاکستانی گروپس تھیں اور ان کے جو مقاصد تھے وہ جیسے کہ ایچ ایم کا پھر بھی کشمیر تک تھا. جس طرح میں نے کہا جے کے ایل ایف اوسٹینسبلی سیکولر تھی، حقیقت میں نہیں تھی. لیکن یہ جو جیش اور لشکر تھے یہ پین اسلامک موومنٹس تھے. لشکر نے تو اس سے پہلے افغانستان میں لڑا تھا. یہ لشکر پاکستان میں فاؤنڈ ہوئی نہیں ہے، لشکر تو افغانستان میں بنی ہے 90s میں. اس سے 1990 میں افغانستان میں بنی ہے. مطلب وہاں پر ان کی پہلا ان کا وہ جہاد ہوا تھا وہاں پر. تو یہ بعد میں ان کا ایک پین اسلامک تھنکنگ تھی. یو کین آج تو چلے آسان ہے آئیسس کے ساتھ ریلیٹ کرنا. ان ایسنس آپ اس کو پہلے ریلیٹ کر سکتے ہیں as a bit of the forefathers of organizations like Al-Qaeda یا even ISIS. although ISIS بھی اسلامک کیلیفیٹ کی بات کرتی ہے، یہ وہ نہیں کرتے. یہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ مان کے پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں کہ پہلے ہم کشمیر کو پاکستان میں شامل کریں گے، پھر اس کے بعد پاکستان سے اس کو آگے بڑھا کے ہندوستان کو بھی شامل کریں گے. لال قلعے کا ذکر بھی آتا ہے اس میں، لال قلعے پر بھی جھنڈا لہرانے کا ذکر آتا ہے. ہندوستان کو بھی کریں گے، بنگلہ دیش کو بھی کریں گے، افغانستان کو. یہ ایک پوری اسلامی مملکت بنے گی. ان کا ایک پین اسلامسٹ سوچ ہے.
اب 96 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے, ایک تو لوگ بہت تھک گئے تھے, لوگ تنگ, اس کی وجہ ہے دیکھیں 88 میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے کشمیر میں, 96 میں 8 سال ہو گئے ہیں, لوگ مرے ہیں, لوگ جیلوں میں گئے ہیں, بیوہ ہوئے ہیں, یتیم ہوئے ہیں, تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ملا تو ہے نہیں, اور پھر جو بیوہ ہوئے ہیں, یتیم ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی ایسا کوئی سٹرکچر یا کوئی سسٹم بنا نہیں ہے. تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ چلیں, لوگ ڈسلیوژنڈ ہو گئے تھے حریت کے ساتھ بھی, ان سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی, ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی, شبیر شاہ کے ساتھ بھی, جن کا ان کو امید تھی کہ چلو یہ کچھ کر دے گا, اور بندوق سے لوگ تنگ آ گئے. اب جب 96 کے جب الیکشن ہوتے ہیں, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو مطلب ریگڈ تھے کہ کیا تھے, مجھے نہیں پتا, I can only go by official sources. But even during that time, during the height of militancy in Kashmir, 96 میں ویلی میں ایوریج ووٹنگ رہی ہے 26% کی, ویلی میں, مطلب جہاں بندوق بھی ہے, جہاں سب کچھ ہے. اچھا, پھر اگر 26% رہی ہے, آفیشیل سورسز کہہ رہے ہیں, تو عام طور پر تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ حریت کانفرنس کنٹرول کر رہی ہے, اور انہوں نے بائیکاٹ کا بھی کہا تھا. یہ بات سچ ہے کہ سری نگر, اننت ناگ اور بارہ مولہ میں 7% سے زیادہ ووٹ نہیں ہوئی ہے, ووٹنگ نہیں ہوئی ہے, اور وہاں پر ہڑتال بھی تھی, لیکن پوری ویلی میں 26% ہوئی ہے, اور پورے JNK میں, جب آپ پورے جموں کشمیر اور لداخ کی بات کریں گے, وہاں پر 54% ووٹنگ ہوئی ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہوئی تھی کہ الیکشن سے پہلے بھی جو ہے نا, الیکشن سے پہلے بھی کیا ہوا تھا کہ جو کچھ لوگ تھے, جو یہ ملیٹنٹ تھے, جو یہ تنظیموں کے ساتھ جڑے تھے, یہ بھی ڈسلیوژنڈ ہو گئے تھے. میں آپ کو کچھ نام لوں گا, فردوس سید صاحب ہیں, بابر بدر بھی ان کو کہتے تھے, وہ ان کے ساتھ بلال لودھی البرک کے, بعد میں MLC بھی بنے, بابر بدر بھی MLC بنے, فردوس سید صاحب NC کے ٹکٹ پہ بنے, بلال لودھی PDP کے ٹکٹ پہ بنے, عمران راہی حزب المجاہدین کے, اور غلام محی الدین مسلم مجاہدین کے. انہوں نے کشمیر میں 96 فروری میں آدوس ہوٹل میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے حریت کو ڈیناؤنس کیا, اور انہوں نے کہا یہ حریت تو ہے, یہ تو ہمیں مار رہی ہے, اور ہم جو ہے, ہم دلی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم امن کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک لحاظ سے پہل تو یاسین ملک صاحب نے کی کہ ہم بات چیت حل کریں گے, تو بعض دوسرے ملیٹنٹ ہیں انہوں نے وہی رستہ اپنا لیا. یاسین ملک صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم بات چیت کریں گے, یاسین ملک نے یہ کہا جی ہم اس ایشو کو وائلنٹلی پرسیو نہیں کریں گے, نان وائلنٹلی کریں گے. تو بات یہ ہوگی نا کہ بندوق کے ذریعے آزادی حاصل نہیں کریں گے, بات چیت ہی کریں گے نا الٹیمیٹلی, پھر پیسفل تو یہ ہوتا نا. وہ ہم چھپ کے اگر کسی سے بات کرتے ہوں گے, بٹ اوپنلی جس طرح یہ لوگ تھے, انہوں نے بات کرنے کی بات نہیں کی. کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے بات کرنے کی بات کی ہے. 1997 میں غلام محمد بٹ صاحب تھے, جماعت اسلامی کے فارمر چیف تھے, جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا چاہیے دلی کے ساتھ. 99 میں عبد الغنی بٹ صاحب تھے, جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں NC اور کانگریس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. 2002 میں عبد الغنی لون صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہندوستان سے بات چیت کرنی چاہیے. اب لیکن یہ سارے لوگ جو تھے, ان کو بات چیت یہ کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے حریت سب سے پہلے ان سے کب ملتی ہے انڈین گورنمنٹ سے آفیشلی کب ملتی ہے؟ آفیشلی تو حریت انڈین گورنمنٹ سے 2004 میں ملتی ہے. انآفیشلی تو جیل میں ہی مل رہی تھی نا. وہ تو میں نے آپ کو جیسے کہا, تو کہتے ہیں کہ ناشتے بھی اکٹھے کرتے تھے, لنچ بھی اکٹھے کرتے تھے. لیکن اس میں ایک چیز ہے نا, جب یہ سارے جیسے کہ بلال لودھی صاحب, فردوس سید صاحب یہ کہہ رہے تھے, جماعت کے فارمر چیف کہہ رہے تھے, یاسین صاحب نے بندوق چھوڑ دی تھی, شبیر شاہ صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو حریت تھی, حریت کبھی بھی ان سب چیزوں کو انڈرمائن کرتی تھی. کیونکہ حریت جب یہ اگر ان میں سے کوئی بات چیت کر لے, اگر یا زیادہ لوگ بات کر لیں, یا الیکشن لڑے, یا ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بن جائے, تو حریت تو ختم ہو جاتی ہے, ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. پھر تو ان کی ویلیو, ہاں یہ الگ بات ہے, وہ آپس میں بات چیت کریں گے. یہ میروائز عمر فاروق صاحب نے 2002 کے الیکشن میں یہ ایک جلسے میں کہا ہے
یہ کہا ہے کہ میں غلام حسن میر سے ملا تھا، اس وقت کے پی ایم او کے جے اینڈ کے افیئرس کے ایڈوائزر تھے، جو پہلے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف بھی رہے تھے، دولت اے ایس دولت جو ہے. اچھا، میروائز صاحب نے اپنے جلسے میں کہا ہے کہ میں غلام حسن میر سے دلی میں دولت کے گھر میں ملا تھا. وہ بیسکلی انہوں نے کیوں کہا؟ وہ غلام حسن میر کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے تھے. اچھا، کہ اس کے بعد یہ 95 یا 96 کے بعد یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو آؤٹ منور کرنے والی بات ہو گئی. اور یہ صرف وہاں تک نہیں ہے. دیکھیں اسی آؤٹ منورنگ میں لشکر آتی ہے، اور جو بھی لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، میں کچھ مثال آپ کو دوں گا. یہ عبد المجید ڈار جو ہے، تھوڑی دیر کے بعد کی بات ہے، بٹ سری نگر میں 24 جولائی کو 2000 میں آتے ہیں اور ایک سیز فائر اناؤنس کرتے ہیں اور انٹرلوکیٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں. فضل الحق قریشی جو ہے وہ ان انٹرلوکیٹرز کے ہیڈ تھے، اور یہ دلی جا کے انڈین گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں، آفیشل طریقے سے بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دلی جا کے چھپ کے چوری بات کرتے ہیں. لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کہا دیں کہ یہ ڈار صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، مجھے تو پتا ہے، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے عبد المجید ڈار جو تھے وہ حزب المجاہدین کے مطلب ان ہائررکی کہتے ہیں بلو سید صلاح الدین تھے، بٹ ان ایسنس he was running the Hizb, he was the brain of the Hizb al-Mujahideen. He was running the show in Valley. In the Valley he was the boss of Hizb al-Mujahideen. اچھا، وہ صلاح الدین صاحب تو ادھر دوسری طرف تھے نا، وہ تو ان کا تو آنا جانا نہیں تھا نا. بیسیکلی he was the man. He was the main man. یہ سوپور کے تھے if I remember correctly. اور یہ 2000 میں جولائی میں یہ اپنے لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں، اپنے انٹرلوکیٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بات کرنی ہے، اور سیز فائر اناؤنس کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب پھر سے سیز فائر ایک آدمی اناؤنس کر رہا ہے، کشمیر میں بیٹھ کے اناؤنس کر رہا ہے، بندوق اس نے دیکھی ہے، پاکستان اس نے دیکھا ہے، قتل و غیرت اس نے صحیح ہے، سب کچھ ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ راستہ نہیں ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے. کیا ہوتا ہے؟ 2001 میں صلاح الدین ان کو ایکسپیل کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات چیت نہیں کرنی ہے، ہمیں قتل و غیرت جاری رکھنی ہے. اچھا، یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکیں. دیکھیں یہاں پر بات یہ آتی ہے، یاسین صاحب نے کہا کہ ہم ملیٹنسی کو چھوڑتے ہیں، پیسفل اسٹرگل کرتے ہیں، ان کو ماؤنٹ خان نے نکال دیا. بالکل. ڈار صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملیٹنسی کو چھوڑنی ہے اور پیسفلی بات کرنی ہے، ان کو صلاح الدین صاحب نے نکال دیا. تو بات کیا ہے، پیچھے سے کوئی سٹرنگ پول کر رہا ہے. بات یہی ہے نا کہ وہ جب یہ سارے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، شبیر شاہ کے ساتھ، ان سارے لوگوں کے ساتھ 96 میں الیکشن میں آ جاؤ، یہ سارے لوگ اس لیے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان کو یہ پاکستان اجازت نہیں دیتا تھا. اور پاکستان پھر اس چیز کو 2-3 چیزوں سے مطلب انفورس کرتا تھا. ایک ملیٹنٹوں سے، ان کو جان کا ڈر بھی تھا. میروائز صاحب کے والد کو ایچ ایم نے ہی مارا تھا، اور بھی بڑے لوگ ان میں مارے گئے ہیں جنہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی. اچھا، پھر ان کو پیسے کا ڈر تھا، پھر ان کو اپنے بزنس کا ڈر تھا. جس طرح میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سمجھایا، سیٹوں کا بزنس ہوتا تھا، فنڈنگ کس طریقے سے ہوتی تھی. تو یہ ایک طرف یہ ساری چیزیں تھی، اور پھر جان کا ڈر بھی تھا. دوسری طرف ہندوستان ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو کشمیر کا یہ والا حصہ ہے، یہ تم کبھی بھی اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکو، اس میں لوگ مریں گے، اس میں تم لوگ ہی مرو گے. تو جب اسکائی از دا لمٹ ہے، آؤ بات کرو اور جو کچھ چاہیے وہ لے لو. لیکن ان کو وہ لوگ، اور جو جاتا تھا پھر، جیسے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ حریت والے کچھ نہیں کریں گے، وہ یا تو ایک ایک کر کے نکل رہے تھے، اور ایک ایک کر کے، جیسے یہ فردوس سعید صاحب ہے، بلال لودھی ہے، 4 مطلب گچھوں میں یہ 5 آدمی 6 آدمی نکل کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. کچھ ایم ایل سی بھی بن گئے، کچھوں نے الیکشن بھی لڑے. آپ کے وہ عثمان مجید ڈار ہیں، عثمان مجید ڈار ہی ہیں کہ عثمان مجید ہے، سوری عثمان مجید ہے، وہ تو منسٹر بھی بن گئے تھے بعد میں. تو انہوں نے آپ نے 2 لفظ یوز کیے ہیں. ایک تو یہ کہ کہا آپ نے کہ بھائی بزنس خراب ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جی. تو آیا یعنی یہ اسٹرگل کو یا اس مارا ماری کو، یعنی کیا اس سے کچھ لوگوں کی بزنس بنی ہوئی تھی
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریل کانفرنس کو ہم کہتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں جو پیسفل اسٹرگل کرنا چاہتے تھے، کیا وہ یرغمال بنے ہوئے تھے؟ وہ جو جن لوگوں نے یہ فنڈنگ کی، جن لوگوں نے بندوقیں دیں، جو لوگ کنٹرول کر رہے تھے باہر سے، کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسئلہ ٹھنڈا پڑ جائے یا حل ہو جائے؟ آپ تو کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جو ہے ابھی کل پرسوں ہی مطلب اسکول سے آئے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں. یار لوگوں کی سہولت کے لیے پوچھ رہا ہوں میں. مجھے یہ جو ہے آپ یہ کہتے ہیں یرغما، یہ کچھ نہیں تھے، یہ ایجنٹ تھے، آئی ایس آئی کے ایجنٹ تھے، پاکستانیوں کے ایجنٹ تھے، ان کے پراکسیز تھے. اچھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے. ان کی میڈیکل سیٹس پاکستان میں بکتی تھی، ان کے بچے وہاں پڑھتے تھے، ان کے پیسے وہاں سے آتے تھے، ان کے ایسٹس وہاں پر تھے، ان کی تنظیمیں، ان کی ملیٹنٹ تنظیمیں وہاں پر تھیں. اور یہ ساری دیکھیں، جب لون صاحب عبد الغنی لون صاحب، وہ بھی میں نے یہاں پر لکھا ہے، عبد الغنی لون صاحب 2002 یہ بات چیت کر رہے تھے ہندوستان سے. عبد الغنی لون صاحب نے پاکستانیوں کو بھی کہا تھا کہ بھئی ہمیں یہاں پر ان کے ساتھ مسئلہ سلجھانے دو. عبد الغنی لون صاحب کو مار دیا گیا. کیوں؟ عبد الغنی لون صاحب نے کیا کیا؟ مطلب انہوں نے کہیں جا کے ہندوستان کو کشمیر بھیج دیا، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ہم مسلمان نہیں رہے؟ لون صاحب نے کیا کہا؟ لیٹ می ریفریش یور میموری. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دبئی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں خاص آپ کو پتا، خود بتا دیں اس میں دبئی کی میٹنگ دیکھیں، لون صاحب کا یہ تھا، لون صاحب وینٹ آن اے ٹرپ ٹو امریکہ ٹو دبئی، اور وہاں پر ان کی آئی ایس آئی کے چیف کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. اور وہاں پر انہوں نے کلیئرلی ان کو کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ مرسنریز بھیجنا بند کر دو، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمیں یہ اب نہیں چاہیے. لون صاحب اکیلے تو نہیں تھے نا؟ میرے خیال میں لون صاحب ہی تھے اور آئی ایس آئی کے چیف تھے. نہیں اس میں جناب امریکہ سے بھی ایک صاحب تھے، 2 صاحب لندن سے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. میں مطلب جو کشمیر ویلی میں تھے وہ لون صاحب ہی تھے، حریت کے لون صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے سارے ویلی کے تھے. اچھا، میں اس میں بات یہ کر رہا ہوں، اس میں بات جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ ان کو ڈائریکشن دی جا رہی تھی کہ آپ پھر بائی کاٹ کریں الیکشن کا، یہ کریں وہ کریں، ہم ایکس اماؤنٹ آپ کو دیں گے. تو اس وقت لون صاحب نے کہا انف از انف، آپ نے ہمیں پہلے تباہ برباد کرا دیا، یہ پیسے آپ اپنے پاس ہی رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں there was actually a very verbal scuffle between لون. ویری ہیٹڈ ڈسکشن. اور اس کے بعد لون صاحب ایک لحاظ سے جان بچانے کے لیے لندن بھی آئے، امریکہ بھی چلے گئے، لیکن ظاہر کہ ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ وہ مارے گئے 2002 میں. کیا انہوں نے کیا کیا؟ مطلب جو کچھ بھی سارا اینڈ آف دا ڈے وہ یہ سمجھ گئے کہ بندوق سے کچھ نہیں ہونا، اور انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، اس پہ ان کو مار دیا گیا. اچھا، عبد المجید ڈار کو بھی تو انہوں نے معاف نہیں کیا نا. عبد المجید ڈار کو 2003 مارچ میں اسی کے ایچ ایم کے ڈویژنل کمانڈر نے مارا ہے. اچھا، اور اتنی کیا جرم تھا اس کا؟ اس نے سیز فائر اناؤنس کی، اس نے بندوق چھوڑنا چاہیے اور اس کو مار دیا. پھر 3 سال کے بعد اس کی بیوی پہ انہوں نے حملہ کیا، اور وہ آج بھی جو ہے ویل چیئر میں ہے. لیکن ہاں، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ دیکھیں، عبد المجید ڈار صاحب بات کریں گے انڈین گورنمنٹ سے، وہ ہمیں قتل کرنا ہے، ان کو ہمیں مارنا ہے. لون صاحب بات کریں گے انڈین گورنمنٹ سے، ہمیں ان کو بھی مارنا ہے. فردوس سید صاحب کریں گے، ان کو بھی مارنا ہے. ان سب کو ہمیں مارنا ہے. لیکن حریت بات کرے گی، حریت بات کرے گی، حریت جائے گی. حریت کا شروع سے حریت کا کیا سٹینڈ رہا ہے کشمیر میں؟ اپارٹ فرام مطلب ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، مسلمان وغیرہ اسلامی، اپارٹ فرام دیٹ حریت کا کیا سٹینڈ رہا ہے؟ حریت کا سٹینڈ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے کشمیریوں کو بات چیت میں شامل کرے، اور کشمیریوں کو جب بات چیت میں شامل کرے گی تو کشمیریوں کے ریپرزنٹیٹو ہم ہیں، ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور جب کشمیری دوسرے کشمیری انفرادی طور پہ، تنظیم کے طور پہ، یا کچھ گچھوں میں 10 آدمی 50 آدمی 100 آدمی ہندوستان سے بات کرنا، کیونکہ وہ بھی تو کشمیری ہے نا. آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہندوستان سے؟ آپ بھی کشمیری ہیں، میں بھی کشمیری ہوں. حریت ہی کیوں کرے گی؟ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ حریت کی لداخ سے ریپرزنٹیشن نہیں ہے، جموں سے نہیں ہے، ہندوؤں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، بکروال کی نہیں ہے، ڈوگروں کی نہیں ہے.
صرف ویلی کے کچھ پاکٹس کی ہے. تو ویلی کا پاکٹ کشمیر جو ہے اتنا ہی میرا ہے نا جتنا میروائز صاحب کا ہے یا جتنا گیلانی صاحب کا. بات یہ آتی ہے نا کہ ان کو ان لوگوں ان لڑکوں کی سپورٹ تھی جو کہتے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر سری نگر میں پتہ نہیں ہلتا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان انٹیلیجنس آف پاکستان. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کشمیری سمجھ گیا کہ بندوق سے نہیں ہوگا، جو کشمیری بندوق کے خلاف بات کرنے لگا، جو کشمیری امن کی بات کرنے لگا، حریت اپنی مونوپولی جو تھی وہ کھونا نہیں چاہتی تھی. حریت یہ چاہتی تھی کہ اگر ہندوستان کبھی کسی کشمیری سے بات کرے گا تو وہ ہم سے کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان ایسنس ایکسٹینشن تھے آئی ایس آئی کے، وہ ایکسٹینشن تھے پاکستان کے. اچھا، اس طرح غلام قادر، ڈاکٹر غلام قادر کو بھی مارا گیا، وہ بھی پیسفل سب کرنے والا ہمارا بڑا اچھا دوست تھا. وہ میں بہت سے لوگوں کو مارا گیا جی. لیکن اور حریت شروع جب سے انسپشن میں آئی ہے، گیلانی صاحب بھی یہ کہتے ہیں، گیلانی صاحب کہتے ہیں ہندوستان سے بات کرنی ہے. گیلانی صاحب صرف اس میں ایک کنڈیشن رکھتے ہیں کہ حریت مانے، یہ انڈیا مانے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے. یہ الگ بحث ہے کہ گیلانی صاحب 3 دفعہ ایم ایل اے رہے ہیں اور اس وقت تو ان کو مطلب اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا کچھ مسئلہ نہیں رہا. میروائز صاحب کی حریت ہے وہ شروع سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں انڈین گورنمنٹ سے بات کراؤ، ہم کشمیریوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. کون کہتا ہے یہ؟ حریت میروائز صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں. آج ٹائم تھوڑا رہ جائے گا، جو اسپرٹس ہوتی ہیں ان کی اوپر بھی بات کرنی ہے ہم نے. تھوڑا سا میں اس دفعہ ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایم ایل اے رہے ہیں، آپ اس کی وضاحت کریں. کیا بھی ایم ایل اے کیا وہ جموں کشمیر اسمبلی کے ممبر رہے ہیں؟ جموں کشمیر اسمبلی کے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہے ہیں 3 دفعہ. اچھا 3 دفعہ کا مطلب ہوا 6 سال کی حکومت بنتی تھی وہاں پر. 18 سال ایم ایل اے رہے ہیں اور انٹل ریسنٹلی ایم ایل اے کی پینشن بھی لیتے رہے تھے. اچھا مطلب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، بھائی 96 یا 90 کے بعد انہوں نے کہا بھی الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، تو اس سے پہلے حلال تھا کہ وہ 18 سال رہے ہیں؟ ہاں بالکل ان کے لیے تھا حلال. عبدالغنی لون صاحب الیکشن لڑتے رہے، ایم ایل اے رہے. عبدالغنی لون صاحب تو منسٹر بھی رہے ہیں. عبدالغنی لون صاحب تو منسٹر. یہ ان ایسنس یہ جو سارے لوگ تھے یہ کون تھے؟ دیکھیں یہ جو جن کی میں نام لے رہا ہوں، گیلانی، لون، عبدالغنی بٹ، یہ کون؟ یہ بیسکلی پولیٹیشنز ہیں. یہ پولیٹیشنز ہیں. یہ تو یاسین صاحب اور یہ باقی دوسرے تیسرے تھے جو جوان تھے جنہوں نے بندوقیں اٹھائی، یہ باقی تو سارے پولیٹیشنز تھے. اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ یہ ہمیشہ سے ڈھونڈ رہے تھے ایک سیف لینڈنگ کشمیر میں. اور جو کوئی ان کی یہ سیف لینڈنگ خراب کرنے کے چکروں میں تھا، جب ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید شبیر شاہ بات کر لے گا تو یہ شبیر شاہ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، یاسین ملک بات کر لے گا اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، عبد المجید ڈار بات کرنا چاہتا ہے اس کو مار دیں گے. اگر عبد المجید ڈار جیسے آدمی کو نہیں مارا تھا، عبد المجید ڈار واز ریئلی ان اے پوزیشن ٹو چینج دی سینیریو ان کشمیر. He was the boss of the militants. یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اگر وہ اس مذاکرات کا اس کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ کشمیریوں کے لیے کچھ حاصل کر سکتا تھا، بہت کچھ حاصل کر سکتا. لیکن اگر یہ کر سکتا تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے پیر پر لات مارنے والی بات ہوئی نا، اگر امن ہو جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں تو ہوتا تھا. اب اگر مجید ڈار کا ہندوستان سے بات کرنا حرام ہے اور صلاح الدین صاحب ایکسپیل بھی کرتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں ان کو، لون صاحب کا حرام ہے، تو یہ حریت اڈوانی جی سے ڈپٹی پرائم منسٹر آف انڈیا سے حریت جنوری 2004 میں ملی ہے، مارچ 2004 میں ملی ہے. منموہن سنگھ صاحب سے مئی اور ستمبر 2005 میں. یہ کیوں مل سکتے ہیں؟ آپ اور میں اگر انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی تو کشمیری ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ فاروق عبداللہ غدار کیوں ہیں؟ عبد المجید ڈار غدار کیوں ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف انہی کی یہ مونوپولی ہے کشمیر پہ کہ صرف یہ ہندوستان سے بات کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. بیسکلی اس کو دیکھیں، بات یہ آتی ہے کہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اسلام آباد کی حمایت حاصل ہے نا. بات یہ ہے نا، بات یہی تھی کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان صرف ان کو اور یہ بھی اپنا وہ منوائیں کہ یہ ریپرزنٹیٹیو کشمیریوں کے، کیونکہ یہ بائی ایکسٹینشن تو پاکستان کی آئی ایس آئی کے بی ٹیم تھے.
اور اگر یہ منوائی جائیں کہ یہ لوگ کشمیریوں کے نمائندے ہیں تو پھر پاکستان کا جو پاکستان کی جو مطلب جو انٹینشنز تھی وہ تو پوری ہو جاتی ہے نا. ان کو ایک اپنا پروکسی ٹیبل پہ مل جاتا ہے اور اپنا اور خود بیٹھ سکتے ہیں ٹیبل پہ. اچھا اس سارے سیناریو میں اور مزے کی بات یہ ہے آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے. یہ سب کیا پاکستان نے. آج جو ہے شاہ محمود قریشی جو ہے ان کشمیری لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں جن کو انہوں نے پچھلے 30 سال سے ان تنظیموں سے مروایا, جن کو انہوں نے غدار کہا, جن کو انہوں نے ان کے بچوں کو مروایا. آج شاہ محمود قریشی صاحب ان کی حمایت کر رہے ہیں, اور مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ ہندوستان کے آئین کے تحت وہ مانگ رہے ہیں جو 4 اگست 2019 تک تھا. اگر ہمیں وہی چاہیے تھا تو پھر یہ خون خرابہ کیوں کیا؟ اتنے لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے پاس تو وہ 88 میں بھی تھا, 90 میں بھی تھا, 92 میں بھی تھا, 96 میں بھی تھا, 2004 میں بھی تھا, ممبئی اٹیک کے دوران بھی تھا. ان سارے سالوں میں تو ہمارے پاس وہ تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہی چیز واپس دے دو. اچھا جنید صاحب مجھے یہ بتائیں اس سارے سیناریو میں یعنی 88 سے لے کر آپ جتنے بھی ذکر آپ نے کیا اور اس پر دیکھیں ہم چاہیں تو 20 پروگرام اور کر سکتے ہیں, یعنی اگر اس میں جائیں نا مائکرو لیول پر جائیں تو کیا یہ سارا جو کیا گیا ہے اس کا مقصد کشمیر کو آزاد کرانا تھا یا فساد پیدا کرنا تھا, یا جس طرح کہ کیپ انڈیا انگیجڈ اینڈ کیپ انڈیا بلیڈنگ, یہ مسئلہ تو نہیں تھا؟ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے, انڈیا کے پاس ایک لیگل ٹائٹل ہے, انڈیا کے پاس ایریا بھی زیادہ ہے, اور انڈیا کے پاس مسلم میجورٹی ویلی بھی ہے. پاکستان کے پاس کوئی کلیم نہیں ہے, ہسٹورک کلیم نہیں ہے, کلچرل کلیم نہیں ہے, لیگل کلیم نہیں ہے, اور جہاں تک آپ بات کریں گے کہ مذہبی کلیم ہے وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ کشمیر ہوموجینیس ایک مسلم سٹیٹ نہیں ہے, اس میں مائنورٹیز بھی ہیں. ہاں کافی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. وہ کلیم بھی نہیں ہے. اب پاکستان کس طریقے سے ٹیبل پہ اپنی جگہ منوائے گا؟ ٹیبل پہ تبھی جگہ منوائے گا جب اس کے یہ پروکسیز کشمیر میں خون خرابہ کریں گے, لوگوں کو مروائیں گے, ایڈمنسٹریشن کو مطلب انڈرمائن کریں گے, اور ہندوستان یہ کہے گا کہ بھئی یہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا, آؤ ان لوگوں سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ یہ خون خرابہ بند کرو. اور یہ لوگ تو ISI کے بی ٹیم ہیں. تو یہ ایک پروکسی وار اس لیے کھیلی گئی تاکہ پاکستان اپنی ٹیبل پہ اپنی جگہ منوائے, ٹیبل پہ اس کو جگہ ملے. تو یہ تو کبھی بھی کشمیر کی آزادی کے لیے بات نہیں تھی. اور جب ٹیبل پہ وہ آ جاتے, مشرف صاحب نے تو کئی دفعہ کہہ دیا, کون سا ایسا پاکستانی لیڈر ہے آج تک جس نے اوپنلی پبلکلی کشمیر کی آزادی کو ایز این آپشن مانا ہے؟ کسی نے نہیں مانا. وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ. اس میں ایک چیز یاد آتی ہے کہ 90 I would say early to mid 90s مجھے ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نے کہا, اس نے کہا یار بھائی یو آر, اس کو ظاہر میں بھی ینگ تھا, اب تو نہیں نا تھا, انہوں نے کہا یار یو آر ٹیلنٹڈ ینگ مین, تو آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹرگل جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی آپ کو آزاد کرانے کے لیے شروع نہیں کی گئی. تو یقین جانے کہ میں نے سمجھا کہ یہ مجھے ورغلا رہا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, تو کافی راستے کھلے ہیں آپ کے لیے, بہت سی نوکریاں آپ کے لیے, جاب جو ہیں وہ تھنک ٹینکس آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ آئیں. میں اس میں زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا, لیکن اس وقت مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا شاید یہ مجھے ورغلا رہا ہے. لیکن لیٹر آن لائٹ ٹورڈز مڈ ٹو لیٹ 90s مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا, میں غلط تھا. تو جناب آج جنید صاحب یقین جانے میں اسی لیے یہاں تک ہی آیا, اور میں سوچتا ہوں کہ اگلی دفعہ جو ہے یہ تو اس پورے بحث میں یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ کشمیری تنگ آ گئے تھے, بہت سے لوگ ان کے اندر سے تنگ آ گئے تھے, بات کر رہے تھے, نکلنا چاہتے تھے, راستہ چھوڑنا چاہتے تھے. حریت ان کو انڈرمائن کر رہی تھی آن دی انسٹرکشنز آف ISI تھرو دیئر پراکسیز لائک حزب المجاہدین, اور بعد میں پھر لشکر نے اس میں ایک رول ادا کیا ہے.
اور کیونکہ لشکر نے ہی لون صاحب کو مارا تھا. اور پھر لیکن یہ میں ایک برج بنانا چاہتا تھا ٹو دا نیکسٹ ٹائم. لیکن جب بات چیت کی بات آتی تھی ان کے حساب سے, ان سے بات چیت, تو پھر وہ ان کے لیے تھا کہ یہ ہم ہی بات چیت کر سکتے اور ہم کریں گے, اور نیکسٹ ٹائم ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے. اچھا اس میں بات چیت کر کے بھی لایا دیا کیا, حاصل کیا ہوا ان کو. تو اگلی دفعہ ہم 2003 جب حریت سپلٹ ہوتی ہے وہاں سے, اور اس کے بعد جو بات چیت کا سلسلہ ہے ادھر سے سٹارٹ کریں. اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, اب تو ذرا شام ہو گئی ہے یہاں پر, روشنی کا بھی اتنا اچھا انتظام نہیں ہے, اور کچھ باتیں جو میں سمجھتا ہوں اس لیے مجھے آگے پیچھے بھی ہونا پڑا بیٹھنے کے لیے. تو آج آپ نے اتنے اچھی بات چیت کیا, اتنے آپ صحیح فارم میں تھے, میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ 2 گھنٹے چلے جائے, لیکن لمبا گھنٹہ تو ہو گیا تقریباً. تو ایسا بھی آپ ایسا کریں کہ حریت کی جو سپلٹ ہے اس پر بھی بات کریں, اور اس بات کو ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا. یہ جو ڈار صاحب نے سیز فائر کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک لحاظ سے اٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیپ تھا, ٹھیک ہے. یاسین صاحب نے جو کیا تھا وہ آپ نے ڈسکس کر لیا, میں واپس نہیں جانا چاہوں گا. یاسین صاحب کے پاس وہ مسل نہیں تھی جب انہوں نے سیز فائر اناؤنس کیا تھا, اس آدمی کے پاس مسل تھی. یٹ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بندوق کے راستے سے کچھ نہیں ملے گا, بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس پر ہمیں دوبارہ بات کرنی پڑے گی. پھر جو ریزنز وائی حریت کانفرنس جو سپلٹ ہوئی, اس کے بعد پتہ نہیں کتنی سپلٹ ہوئی, تو مجھے تو سارا یاد نہیں ہے, لیکن آپ کو 3 سپلٹ ہوئی, 2003 میں اور 2014 میں, اور اس کے ابھی جو آزاد کشمیر میں ہوئی وہ ایک اگلی ہے, تو 4 ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ بات چیت کی بات کریں گے کہ یہی کیوں بات چیت کرتے تھے, کیا یہ ہندوستان سے بات چیت کر کے اپنے لیے کچھ مانگتے تھے, کیونکہ حریت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہندوستان سے بات چیت کر کے کچھ اپنے اقتصادی فائدے کے لیے چیزیں وہاں پر لی ہیں. اچھا جی, دیکھیں ایک بات ہو رہی آتی ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ نہ سمجھے کہ ہم پہلے سے میرے میں ابھی لائیو بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. یہ بھی سنا ہے کہ حریت کانفرنس کے کچھ لوگ, ان کے پاس بڑی پراپرٹیز ہیں ان کشمیر کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی کچھ کے پاس ہیں, اور انڈیا میں تو بہت ہیں, وہ باہر بھی ہیں لوگوں کی. انڈیا میں بھی ہے, اپیرنٹلی دے ہیو نو سورس آف انکم. انڈیا میں بھی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, جموں میں بھی ہے, دلی میں بھی ہے. تو پھر I leave it at that. ناظرین آپ نے بات چیت سنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جنید قریشی صاحب بہت اچھے بولے, بہت اچھی ان کی جو دلائل تھے ان کے. میری طرف کمزوری یہ ہے, میں ابھی بھی تقریباً 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا تھا, اور جیسے ہی پہنچا تھا ان کا فون آ گیا, وہ کہہ رہے تھے کہ لیٹ ہو رہے ہیں. تو پھر میں اسی طرح بیٹھ گیا, جس جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں کی اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی, یعنی اسٹوڈیو تو نہیں ہے میرے پاس, تو ابھی سمجھیں گے جیسے کیسے تھا میں نے پروگرام کر دیا. آپ کی حریت کی طرح کسی سے بات کر لینا, اسٹوڈیو دے دیں گے. جی آپ بات نہیں کرتے ہیں کسی سے, کس سے کروں بات جناب, مجھے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ینگ عمر میں ISI سے بھی مل رہے تھے, اس سے بھی, آپ نے جب بات ہی نہیں کی تو پھر اسٹوڈیو کہاں سے دیں گے. یہ تو بات یہ کہ میرے ساتھ ان کی جب بھی بات ہوتی رہی ہے نا, اس وقت میں ان کو جب مثلا فرض کیا بات کی گئی, تو وہ ان کے ساتھ تو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ فیملی مراسم ہوں, رشتے داری ہو, تو انہوں نے کہہ دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ میں جب ارلی 90 کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت امان اللہ خان چیئرمین تھے, اور ہم نے تو ان کے پیچھے, سچی بات ہے میرے سمیت بہت سے لوگوں نے ان کو بالکل صادق اور امین سمجھ کر ان کے پیچھے. سب مرید تھے نا. نہیں, میں مرید نہیں تھا. اگر مرید دیکھیں, عاشم قریشی آپ کے ڈیڈی نے کہا تھا 1987 میں, میرے ساتھ ان کے ہالینڈ میں ملاقات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں شبیر چودھری تمہیں نہیں رہنے دے گا معاون اللہ خان جے کے لیفٹ میں. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو, میری تو جڑیں بہت مضبوط ہیں. اس نے کہا شبیر چودھری میری بات یاد رکھ لو, تو اپنی سوچ رکھنے والا آدمی ہے, ٹیلنٹڈ آدمی ہے, لکھنے والا آدمی ہے, اور تو لیڈرشپ کوالٹی دے سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ جس آدمی میں یہ 4 صفتیں ہوں گی, امان اللہ خان اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا, اور تمہیں انڈین ایجنٹ کہہ کر نکالے گا. ٹھیک تو ہے, اس کا مطلب ہے باقی سارے جو اس میں رہے اور جن کو امان اللہ صاحب نے نہیں نکالا, تو وہ سارے مرید ہی تھے نا. اس میں دیکھیں میں اپنے بارے میں جو عاشم نے مجھے کہا تھا, اور یہ بھی بات یہ ہے کہ جب امان اللہ خان کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ان کے بالکل قانونی نقطہ نظر پر, تو ہم نے ان سے پوچھا بھی کس قانون کے تحت آپ نے جماعت کو توڑا ہے وغیرہ وغیرہ, لمبی کہانی ہے. تو
سب سے پہلے مجھے آشم کا فون آیا, اس نے کہا مجھے ولی مانو, میں نے کتنے سال پہلے کہا تھا. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ناظرین یہ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی, پروگرام نیکسٹ ٹائم فرام دا اسپلٹ آف حریت, نہیں نیکسٹ ٹائم ریکیپ آف عبد المجید ڈار's سیز فائر. اس فائر, اور اس کے بعد آگے لے کر جائیں گے. اس کو ختم بھی کرنا بہت لمبا ہو رہا ہے, یہ 9 پروگرام ہو گئے. کوئی بات نہیں جی, 90 ہو جائے, میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. نہیں ٹائم ہے, لیکن اس بات یہ بھی ہے نا کہ میں چاہتا تھا کہ یا پھر ایک بات یہ بھی ہوگی کہ میں چاہتا تھا کہ آپ ٹائم نکالیں میرے لیے, جو کرنٹ ہوتی ہے نا آج کل کے معاملات, ان پر بھی میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ. میرے خیال میں ہم ایک چیز یہ کر لیتے ہیں, یہ ایک دفعہ یہ سیریز ختم ہو جائے نا, اس کے بعد پھر ہم ویکلی یا بائی ویکلی بیٹھ جایا کریں گے وداؤٹ اینی مطلب پریپریشن, اور جو اس وقت کے ہفتے کے یا 2 ہفتے کے ایشوز ہوں گے, چاہے وہ چائنا ہو, ترکی ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, کشمیر ہو, پاکستان ہو, اس پہ بات چیت. I think we must stop now, کیونکہ میں خود لیٹ ہو رہا ہوں, اس میں میری نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, I leave it at ناظرین. آپ if you like the program do send your comments, اور سوال بھی آپ بھیج سکتے ہیں, اور پلیز اگر پسند کریں تو سبسکرائب بھی کر دیں. I leave it at that. ہماری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم, خدا حافظ.